السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سفر کیسے کرنا، کب کرنا اور سفر میں کیا پڑھنا۔ اکثر آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعرات کو سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اور سفر کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت کو پسند فرماتے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے سفر کے حوالے سے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول جب سامان تجارت روانہ کرتے تو صبح کے وقت روانہ کرتے اور بے پناہ نفع اللہ انہیں عطا فرماتا، اس لیے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اب آج ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ سفر کے اندر ہم کو پڑھنا کیا چاہیے، اور جو دعا ہم سفر کے اندر پڑھتے ہیں اس دعا کی اہمیت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ کبھی ہوائی سفر کریں یا خشکی سفر کریں، یعنی زمین پر سفر کریں، دریا کا سفر نہ ہو، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور پر جس دعا کی تعلیم فرمائی وہ ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اب اسے سمجھیں آپ، اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا۔ اب اس زمانے میں تو اونٹ پر سفر ہوتا، گھوڑے پر سفر ہوتا، ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں، ٹرین کا سفر تو تھا نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اونٹ پر سفر کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر اونٹ کی ناک میں نکیل نہ ڈالی جائے تو یہ ضرور تکلیف پہنچائے گا، اور اگر اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے تو ایک بچہ بھی اونٹ کے اوپر سفر کر سکتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ جہاں اونٹ بندھے ہوں وہاں پر نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ یا تو وہ تکلیف پہنچائے گا یا غلاظت تمہارے اوپر پھینکے گا۔ ہاں، اگر بکریاں کہیں بندھی ہوئی ہوں تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں غلاظت نہ ہو، لیکن بکری دور کہیں بندھی ہو تو آپ قریب میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسکین جانور ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اب وہ اونٹ جو شرارت کے اندر اپنی مثال نہیں رکھتا، اب کوئی اونٹ پر سوار ہو تو اب یہ دعا دیکھیے کتنی پیاری ہے، سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا۔ یعنی اگر ہم صرف پیدل چلتے اپنے پیروں کے بل پر تو جتنا سفر ہم کو طے کرنا ہے وہ طے نہ کرتے، اس لیے کہ ہماری رفتار اور اونٹ اور گھوڑے کی رفتار میں فرق ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اونٹ کو ہمارے لیے سواری بنا دیا۔ اب جب اس نے سواری بنا دی، اب آج کے دور کے اندر کار لے لیجئے، ہوائی جہاز لے لیجئے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ سواریاں بنا دی، مسخر کر دی اس نے۔ اور پھر اس جملے کے بعد کہ آپ نے جب کہہ دیا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا،
اس کے بعد پڑھا جاتا ہے وما کننا لہو مقرنین. اگر وہ ہمارے لیے مسخر نہ کرتا اور ہمارے لیے آسان نہ کرتا تو اس جانور پر قابو پانا یا اس سواری پر قابو پانا مشکل ہو جاتا. یہ اس کا کرم ہے کہ سواری پر کنٹرول کی طاقت وہ عطا کرتا ہے. منو ٹنو وزن کا ہوائی جہاز. لیکن اگر کوئی پائلٹ یہ تصور کرتا ہو کہ میں اسے اڑا رہا ہوں، نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے طاقت عطا فرمائی ہے. یہ اس کا قوت، اس کا کرم ہے. تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کنٹرول کا پاور عطا فرمایا، قوت عطا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم پلٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں. یہ ایک خلاصہ ہے دعائے سفر کا. اب اس میں اس جملے پر بھی توجہ فرمائیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم پلٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں. اس کا تذکرہ یہاں کیوں کیا گیا؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ سفر آخرت کو ذہن میں رکھے. کہیں بھی سفر کرے تو یہ سوچے کہ یہ سفر تو چند روزہ ہے، ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی طرف مجھے سفر کرنا ہے. تو جب بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ ہوگی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف دنیا کے سفر کی تیاری نہیں کرے گا، وہ آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرے گا، پھر وہاں کے بارے میں بھی غور کرے گا. احادیث مبارکہ میں سفر کی کئی دعائیں آئی ہیں، اور خود حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو یہ بھی دعا پڑھتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما تحب وترضى. اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر کے اندر نیکی اور تقوی کا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ معاذ اللہ من ذالک بہت سارے پکنک اسپاٹ پر، ہل اسٹیشن پر عیاشی کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ سے سوال کرو کہ جب بھی تم سفر کرو تو نیکی اور پرہیزگاری کے لیے سفر کیا کرو. البر والتقوی. اور نیکی سفر کے اندر تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ افراد ہیں تو ان کا خیال رکھنا یہ بھی نیکی ہے، انہیں کچھ نصیحت کرنا یہ بھی نیکی ہے، ان کے خورد و نوش کا انتظام کرنا یہ بھی نیکی ہے، ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا یہ بھی نیکی ہے، آپ سفر میں کسی کو راستہ بتا دیں یہ بھی نیکی ہے، سفر میں کوئی بوڑھا ہے اس کا سامان آپ نے اٹھا دیا یہ بھی نیکی ہے. تو اس کا آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مسجد ہی میں نیکی کرو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی نیکی میں گزر جائے. تو سفر کرو تب بھی نیکی کی تمنا کے ساتھ، تقوی کی تمنا کے ساتھ. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سفر کے لیے نکلو تو اپنا سامان سفر
لے کر کے نکلو. اور قرآن کہتا ہے بہترین زاد سفر اور بہترین سامان سفر اللہ سے ڈرنا ہے، کہ سفر میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ اللہ کا خوف دل کے اندر رہے. تو حضور یہ دعا کرتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما تحب وترضى. اور اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو راضی ہو جا. یعنی سفر میں ایسا عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور سفر میں ایسا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والولد والاہل. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی صعوبتوں سے، اور میں جب پلٹ کر کے آؤں تو اپنے مال میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنی اولاد کے اندر بری چیز کو دیکھنے سے میرے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا کر کے حضور نکلتے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بھی دعا کرتے اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ من الاہل، کہ اے اللہ میرے سفر کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی میرا رفیق ہے تو میرے مولا تو میرا رفیق ہے، اور میرے اہل و عیال کا اگر کوئی نگراں ہے تو میرے مولا تو میرے اہل و عیال کا نگراں ہے. میں اپنے اہل و عیال کو تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں، اور اپنے سفر کے اندر تیری رحمتوں کا سہارا اور ساتھ چاہتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو انداز سفر تھا، جو انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، میں اسے آپ کو بتا دیتا ہوں، اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے کی رکاب کے اندر پیر رکھتے تو پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھتے تو پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ بھی جب کبھی کسی سواری پر سوار ہو تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے یا آپ گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے، سٹارٹ کرنے سے پہلے نہیں، بیٹھنے سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اور اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب سواری پر بیٹھ جاتے اچھی طریقے سے تو 3 مرتبہ کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب یہاں 2 چیزیں یاد رکھیں کہ فرمایا گیا جس کام کا آغاز بندہ اللہ کے نام سے کرتا ہے اللہ اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے.